برادران اسلام، آج کے اس سیشن میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے ہی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ رمضان میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حالت روزہ میں آنکھ، کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر موجودہ دور کے اہل فتاویٰ کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی منفذ روٹ اور نالی موجود نہیں ہے، لیکن ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر اہل فتاویٰ کی یہ رائے ہے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر ناک میں دوا ڈالی جائے تو بالاتفاق بالکل یہ بات واضح ہے کہ ناک اور حلق کے درمیان روٹ اور نالی موجود ہے۔ اگر ناک میں کوئی دوا ڈالی جائے تو وہ فوراً حلق تک پہنچے گی۔ کان کے بارے میں جدید طبی تحقیق اور تشریح الاعضاء کے مطابق اور جدید طبی تحقیق کے مطابق کان اور حلق کے درمیان کوئی منفذ روٹ اور نالی موجود نہیں ہے۔ اگر کان میں دوا ڈالی جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچتا، لہٰذا اگر کان میں دوا ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آنکھ میں اگر دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ روٹ اور نالی موجود ہے، جس وجہ سے اگر آنکھ میں دوا ڈالی گئی تو اس کا اثر جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گا۔ تو اختصاراً اس سوال کا جواب ایک جملے میں یہ ہوا کہ اگر آنکھ میں کوئی دوا ڈالی جائے اور اسی طرح اگر ناک میں کوئی دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کان میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوستان محترم، اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی ضرورت مند مریض کو خون دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی ضرورت مند مریض کو خون دینا جائز ہے۔ اسی طرح بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا یہ بھی جائز ہے، البتہ خون اتنا زیادہ نہ نکالا جائے کہ جس کی وجہ سے روزے کی استطاعت اور طاقت ہی اس بندے کے اندر باقی نہ رہے۔ اگر کوئی بندہ خون دینے کے باوجود اپنے روزے کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو وہ خون دے سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ میں نے خون دیا اور اس کے بعد میری اپنی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ میں اپنے روزے کو جاری نہیں رکھ سکوں گا، تو ایسا شخص خون دوسرے شخص کو نہیں دے سکتا۔